بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورہ آل عمران اس دی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں نو خطاب فرما کے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والیو صبر کرو، وصابروا اور صبر دے اندر دشمناں تو اگے رہو، ورابطوا اور اسلامی سرحد دی نگہبانی کرو، حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈردے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اج انگریزی لحاظ نال 6 ستمبر تاریخ 6 ستمبر 1965 پاکستان دا ایک کافر ملک بھارت دے نال جنگ دے وچ آمنا سامنا ہویا سی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلماناں نو ثابت قدم رہنے دی وجہ تھی فتح نصیب فرمائی سی۔ آج صرف ایک حدیث پاک ذکر کرنی ہے، جیڑا بندہ اسلامی سرحد دی حفاظت کردا ہے، یہ حفاظت کرنا او دے ایمان دا تقاضا بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے نو جنت دی خوشخبری عطا فرما رہے نے۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سنن ابی داؤد شریف دے اندر لکھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ تو بعد حوازن نامی ایک قبیلہ سی، او دے نال جہاد واسطے حنین دی طرف سفر فرمایا۔ سارا دن سفر جاری رہا، رات نو ایک جگہ تے قیام کیتا پورے قافلے نے۔ کسے سوار نے آ کے رپورٹ دیتی کہ مخالفین بڑی تعداد دے اندر اپنے تمام تر اسباب اور اموال و دولت نال لڑائی واسطے جمع ہو گئے نے۔ حضرت سیدنا سہل بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس سوار دی رپورٹ دی اے گل سن کے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ نبی کریم علیہ السلام صرف مسکرائے نا، آپ دے چہرے تے نور چمکیا، اور آپ نے اگلے دن دی صورتحال نو پہلے ہی بھانپ کے بیان فرمایا، تلک غنیمت المسلمین غدن انشاءاللہ،
انشاءاللہ تعالی کل اے سارے دا سارا مال بطورے مال غنیمت مسلماناں نوں مل جاوے گا۔ دیکھو یہ معرکہ سویرے ہونا ہے، معرکہ سویرے ہونا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے ہی فتح دی خوشخبری سنا دیتی، کیونکہ مال غنیمت اس وقت ملنا ہے جسے دشمن شکست کھا کے بھاگ گیا ہے، انہاں دا جو مال وغیرہ بچیا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ انہاں چ جڑے قیدی مرد و خواتین بننے نے وہ لونڈیاں اور غلام بن جانے سن۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یحرسنا اللیلۃ، اج راتی پہرے داری تے کیڑا شخص ہوئے گا؟ ظاہر ہے ان دشمن تیار بیٹھے ہے، لیکن قافلہ سارا دن چلدا رہا، تھک گیا، رات نو آرام کرنا ہے تے چند بندیاں نو پھر یا وچ کسے ایک بندے نو ذمہ داری لا دیتی جاندی ہے، وہ دھیان کرے کہ اگر دشمن قریب آ رہا ہوئے حملے واسطے تے سب نو جگا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یحرسنا اللیلۃ، اج راتی کیڑا بندہ پہرے داری کرے گا؟ حضرت سیدنا انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس عادت حاصل کرنے واسطے تیار ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا چوکس رہنا جے، چکنا رہنا جے، اور آپ نے فرمایا گھاٹی دی بلندی تے چڑھو، اتھے جا کے پہرے داری کرو تاکہ دشمن دوروں ہی آمدہ تو نظر آ جائے۔ صبح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شدت دے نال حضرت سیدنا انس غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتظار کیتا، حتیٰ کہ نماز با جماعت ادا فرمانے تو بعد نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی صحابہ نو خوشخبری دیتی کہ انس غنوی آ رہا ہے، انس غنوی آ رہا ہے۔ جس وقت تو پہنچے انہوں سلام عرض کی تھی، ساری صورتحال انہوں بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے ارشاد فرمایا اور سوال کیتا حل نزلت اللیلۃ، جڑی گزشتہ رات پہرے داری کر کے تساں گزارنی آئی اودے وچ تسی اپنی سواری تو تھلے تے نہیں ہو لتھے؟ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز واسطے لتھاں یا قضائے حاجت کرنی سی تو پھر لتھاں، وگرنہ میں اپنی سواری تے رہ کے تے چکنا رہا، بڑا چوکس رہا، دشمن دی بڑی سخت نگرانی میں کیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام انہوں نے شاباش دیتی، انہوں دی تحسین فرمائی، داد تحسین، یعنی انہوں نے کہہ لو کہ آسان لفظاں وچ شاباش ہی دیتی، اور نبی کریم علیہ السلام پھر خوشخبری دینے ہوئے فرمایا قد اوجبت، اے انس غنوی تو اپنے واسطے جنت لازم کر لئیے، فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، اج تی بعد اگر تو کوئی نفل عبادت چھڈ بھی دیں گا تو کوئی حرج نہیں ہوئے گا۔ دیکھ لو کہ اسلامی سرحدی پہرے داری کیتی تو اس دا انعام کی ملیا؟ جنت، اس دا انعام کی ملیا؟ جنت۔ اس واسطے جڑا بندہ اج بھی اسلامی سرحد دی پہرے داری کردا ہے، دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث وے دو اکھاں کدی بھی جہنم وچ نہیں چلیاں، ظاہر ہے جسے اکھاں نہیں چلیاں تو دوجا جسم بھی نہیں چلا۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیڑیاں نے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا او اکھاں جنہ رب دے خوف دی وجہ تھی اپنے اندر آنسو لین دا، نمبر 2 جنہ رات نو اسلامی سرحد دی پہرے داری واسطے اپنے آپ نو جگا کے رکھیا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پاکستان بڑا خوش قسمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 ستمبر نو دشمن دے مقابلے فتح نصیب فرمائی اسلامی سرحد نو، اور 7 ستمبر 1974 نو نظریاتی سرحد مسلمانوں دے عقیدے دی سرحد دی اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائی کہ قادیانیاں نو پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے کافر و مرتد قرار دیتا سی،
اس واسطے دوویں دن سانو یاد رکھنے چاہیے نے، اور چھوٹے چھوٹے بچیاں نو یاد کرائیں تاکہ اپنی تاریخ نہ بھولن کہ 6 ستمبر اسلامی سرحد دی حفاظت دا دیہڑا سی، اور 7 ستمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور تے نظریاتی سرحد تے فتح نصیب فرمائیے۔ اس دا مطلب یہ نہیں بندہ 6-7 نو یاد کرے بقایا پورا سال نہ اسلامی سرحد دی حفاظت کرے نہ نظریاتی سرحد دی حفاظت تے دشمن دے ہر وقت حملے دے خطرے دے پیش نظر لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔